نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سیکھیں گے استخارہ کے بارے میں کہ وہ کب، کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ سنت کے مطابق جو استخارہ کی دعا ہے وہ بھی شیئر کی جائے گی، اور اس کے استخارہ کے فوائد بھی دیکھیں گے، اور استخارہ کے آداب و شرائط کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، اور استخارہ کن امور میں کریں اس کے بارے میں بھی تفصیل ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کے لغوی معنی خیر طلب کرنا ہے۔ شریعت کی روح سے مختلف امور کا فیصلہ کرنے سے قبل 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد مخصوص دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خیر اور رہنمائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1162۔ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہم استخارہ کیوں کریں۔ انسان کی زندگی میں ایسے کئی معاملات پیش آتے ہیں جن میں اس کے فیصلے کرنا دشوار ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے محدود علم کی وجہ سے جان نہیں پاتا کہ کون سی چیز اس کے حق میں خیر ہے اور کون سی شر ہے۔ اللہ رب العالمین ہی بندے کے ماضی، حال اور مستقبل کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے عقل مند وہی ہے جو اللہ سے دعا کرنے کے بعد اپنے امور کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے۔ دور جاہلیت میں اہم فیصلہ کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کیا کرتے تھے، جیسے پرندوں سے فال لینا، نجومی اور کاہن کے پاس جانا، قیافہ شناسی کرنا اور تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ دور جدید میں بھی مستقبل کی خبریں اور قسمت کا حال جاننے کے لیے ہاتھ دکھانا، علم نجوم سے کام لینا، مراقبہ کرنا، شیاطین اور جنات کو حاضر کرنا، خود ساختہ وظائف پڑھنا اور پیشن گوئیاں کرنا جیسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جبکہ دین اسلام نے استخارہ کرنے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو استخارہ کن کاموں میں کیا جاتا ہے؟ استخارہ ہر کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، زیادہ اہم ہو یا کم اہم، مثلاً کاروبار، شادی، سفر وغیرہ۔ ضروری نہیں کہ کسی کام میں تردد یا تذبذب ہو تب ہی استخارہ کیا جائے، بلکہ کسی کام کی ایک ہی صورت یا ایک ہی راستہ ہو تب بھی استخارہ کرنا چاہیے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استخارہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول فی الامور کلھا عموم پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کہ اگر انسان کسی کام کو معمولی سمجھتے ہوئے استخارہ کرنے کو نظر انداز کر دے تو نقصان کا سامنا کر سکتا ہے، لہٰذا استخارہ کرنا بہت بہتر ہے۔ استخارہ مباح یعنی جائز کاموں میں کیا جائے گا۔ جو کام اللہ نے فرض کیے ہیں ان میں استخارہ نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ اسی طرح جو کام شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیے ہیں ان میں بھی استخارہ نہیں ہے، مثلاً شراب پینے یا نہ پینے، رشوت لینے یا نہ لینے، ویڈیو فلم کا کاروبار کرنے یا نہ کرنے، سودی معاملہ کرنے یا نہ کرنے جیسے امور میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح رزق حلال کے حصول کے لیے استخارہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو فریضہ ہے۔ البتہ استخارہ اس لیے کیا جائے گا کہ حصول رزق کے لیے ملازمت کروں یا تجارت کروں۔ تجارت کپڑے کی کرنی بہتر ہے یا کھانے پینے کی اشیاء کی۔ اسی طرح حج کے لیے جانے یا نہ جانے پر استخارہ نہ کیا جائے گا، بلکہ استخارہ کیا جائے گا کہ فلاں وقت جاؤں یا نہ جاؤں۔
تو استخارہ کرنے کی عملی مسالیں کون کون سی ہیں، ان میں ہم صحابہ کے اعمال دیکھیں گے، ان کے حالات پہ نظر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہے سنن النسائی کی روایت ہے 3253۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہوئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس نکاح کا پیغام لے کر گئے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں اپنے رب سے مشورہ یعنی استخارہ کرنے کے بعد فیصلہ کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو گئیں۔ اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1557۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت مدینہ میں ایک گورکن لحد والی یعنی بغلی قبر کھودتا تھا اور دوسرا شقی یعنی صندوقی قبر کھودتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں اور ان دونوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں جو پیچھے رہ گیا اسے ہم چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ ان دونوں کی طرف پیغام بھیجا گیا تو لحد بنانے والا پہلے آ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد تیار کروائی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے فتح الباری لائن حجر کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور استخارہ کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس تحقیق سے فارغ ہوتا کہ یہ روایت فن حدیث کے اصولوں پر پوری اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا اور میں اس کو چاندنی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتا تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں استخارہ کے آداب اور شرائط۔ اچھی طرح وضو کر کے استخارہ کی نیت سے 2 نفل خشوع و خضوع سے ادا کریں۔ سلام پھیر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں، پھر یقین اور توجہ سے دعائے استخارہ مانگیں۔ استخارہ خود کریں، کسی اور سے استخارہ کروانا خصوصاً معاوضہ دے کر سنت سے ثابت نہیں ہے۔ استخارہ کرتے ہوئے خود ساختہ طریقوں سے بچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر عمل کریں۔ فیصلہ کن نتیجے تک پہنچنے تک استخارہ جاری رکھیں کیونکہ دعا میں کثرت پسندیدہ عمل ہے۔ استخارہ کے بعد نہ تو سونا ضروری ہے اور نہ ہی خواب کا آنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی خواب کی شکل میں بھی آ سکتی ہے اور کسی دوسری صورت میں بھی۔ استخارہ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی کسی معاملہ کا فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کرنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ اصحاب خیر سے مشورہ بھی بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے استخارہ کے بعد کیا کرنا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اس کام میں خیر ہوئی تو وہ آسان ہو جائے گا اور اگر شر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ استخارہ کرنے کے باوجود بعض اوقات کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، مثلاً شادی کے بعد طلاق ہو جانا، تجارت میں نقصان ہو جانا، کسی بیماری یا آزمائش کا شکار ہو جانا۔ ایسی صورت میں اس کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے اور غیر ضروری پریشانی سے خود کو بچانا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جو مقدر کیا ہے وہ اس پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ جو اس نے بندے کے لیے مقدر کیا ہے وہ اسے ناپسند کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر راضی رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، خوشی کے وقت شکر ادا کرتا ہے اور اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ اچھا، تو اب استخارہ کے فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو استخارہ کے ذریعے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہیں صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان صرف تدبیر کر سکتا ہے، نتیجہ اور نفع اللہ کے ذمہ ہے۔ سنت پر عمل ہوتا ہے اور خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ انسان پریشانی اور شک سے بچ کر اطمینان اور یقین پا لیتا ہے اور شرح صدر کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے خالق سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی تو ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوگا۔ توکل کے بارے میں ایک بہت خوبصورت عربک شعر بھی ہے کہ توکل علی الرحمن فی کل حاجۃ اردت فإن اللہ یقضی و یقدر، یعنی اپنی ہر حاجت میں رحمان پر توکل کر، تو ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور وہ تقدیر کا مالک ہے۔ اذا ما یرید ذو العرش امرا بعبدہ یصبہ وما للعبد ما یتخیر، یعنی جب عرش والا اپنے بندے کے لیے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو مکمل کر دیتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اب ہم استخارہ کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1162۔ اس میں ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کر کے پھر یہ کہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ اور تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام میرے دین، معاش اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے بھی اس سے پھیر دے، اور خیر جہاں کہیں بھی ہو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور اس پر مجھے راضی کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا میں ھذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے کاموں کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔